ملک میں امداد سمرو آہستہ آہستہ سب کچھ کھل کر سامنے آنے لگا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے۔ 5 اگست کو کیا ہوگا اس کے خد و خال بھی سامنے آنا شروع ہو گئے کہ تحریک انصاف 5 اگست کو کس طرح کا احتجاج کرے گی۔ حماد اظہر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ان کے گھر پر پولیس کے ڈالے منڈلا رہے ہیں، پولیس اہلکار منڈلا رہے ہیں، اس سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور سلیمان اور قاسم کا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں عدالتوں کے اندر اور پھر چند دن پہلے آنے والی ایک خبر کو اگر دیکھا جائے اور کڑیاں ملائی جائیں تو پھر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے شاید جو اپنے لوگ ہیں شاید وہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں۔ آج عمران خان صاحب کی اپیل تھی ضمانت مسترد کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں، اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا اور کیوں عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے، یا جو ایک وکیل گئے تو وہ کیا عرضی لے کر گئے تھے عدالت میں اور عدالت نے وہ کیوں نہ مانی، اس پر بات کریں گے۔ اور کیوں علیمہ خانم صاحبہ نے آج توشہ خانہ 2 کا جو مقدمہ تھا اس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر جانے والے جو اپنا وکیل تھے عمران خان صاحب کے ان کو روک دیا دروازے پر۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور آغاز میرا خیال ہے میں پہلے تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے 5 اگست کو اس سے کر لیتے ہیں، کیونکہ طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ کبھی کہا جا رہا تھا کہ 5 اگست کو اے پی سی بلائی جائے گی، پھر کہا جا رہا تھا کہ نہیں 5 اگست کو تو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ اب جلسے کی جو خبر کی حد تک تو وہ پی ٹی آئی نے ایک آدھ دن اس پر ڈسکس کروا لی، لیکن اس پر کوئی سیریس ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ پی ٹی آئی ماضی میں کچھ اس طرح کے معاملات میں بہت سنجیدہ نہیں بھی تھی، تو ذرا آنیاں جانیاں نظر آتی تھیں کہ جی ڈپٹی کمشنر کے دفتر چلے گئے، عدالت چلے گئے، اجازت مانگنے کی کوشش کی تاکہ کارکنوں کو نظر آئے کہ جی کچھ ہو رہا ہے۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ علی بن گنڈاپور صاحب کو سن لیجئے، وہ بھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے، ایک عدالت میں ان کے مقدمے کی سماعت تھی، ان کو بلکہ اس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے عدالت میں پیش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ جی میں تو ڈیرہ اپنا خیبر پختونخوا میں، خیر ڈیرے تو جا نہیں سکتے، ڈیرے کے تو بقول محسن نقوی صاحب وہاں پر تو یہ بتا دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں طالبان کو، تو ڈیرے کیا جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے خیبر پختونخوا میں قیادت کرنی ہے 5 اگست کو احتجاج کی، میں تو اپنے علاقے میں رہوں گا۔ اچھا، اب باقی اگلا پلان کیا ہے؟ میں سن رہا تھا کچھ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، کچھ دیکھ رہا تھا کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے شابطے کر کے، تو پلان جو ہے وہ پورے کے پورے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کا پلان ہے، اور اس سے باہر کا ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ پنجاب کی حد تک جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا اس کے بعد کہا گیا کہ اب جلسہ نہیں ہوگا، اب احتجاجی مظاہرے ہوں گے شہر شہر اور گاؤں گاؤں، احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ مظاہرہ کتنی دیر چلتا ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور یہ درست طریقہ ہوتا ہے تحریک چلانے کا۔ لیکن میں 5 اگست کو پیک پر تحریک نے جانا تھا نا، تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ گھنٹہ 1.5 کا مظاہرہ، اور اگر حکومت پکڑ دھکڑ نہ بھی کرے تو چند سو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، بڑے شہروں میں چند ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تقریریں ہوں گی، اور پھر اگر پولیس آ گئی تو سب دوڑ جائیں گے۔ ایسا نظر آیا نا ماضی میں کہ دیکھیں جی ہم تو انقلاب کے لیے نکلے ہیں، اور اگر پولیس والے بھائی ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے، یہ میرا بھائی جو ہے دھوپ میں خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ہاں، 9 مئی کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی پی ٹی آئی کے اندر سامنے آئے جن کے اندر میں مزاحمت تو خیر وہ بیچارے کیا کر رہے تھے، وہ تو عمران خان صاحب کے تصادم کی سیاست کا ایندھن بن رہے ہیں، لیکن انہوں نے مارے کھائی، انہوں نے ریزسٹ کیا، اور کافی سارے ایسے ہیں جو اس کے بعد آئے ہی نہیں سامنے۔ اور ظاہر پنجاب میں، خاص طور پر پنجاب میں اس کے بعد کوئی احتجاج آپ کو اس طرح ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ بار بار عمران خان صاحب نے کال دی لیکن احتجاج نہیں ہوا۔ تو پنجاب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ گھنٹے 1.5 کا احتجاج ہوگا، اگر کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس سے تحریک پیک پر نہیں جائے گی۔ تحریک پیک پر تب جاتی ہے جب پنجاب نکلتا ہے، پنجاب نہیں نکلے گا تو تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان میں ظاہر ہے پنجاب کا وزن بہت زیادہ ہے نا، آبادی کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، فیصلہ سازوں کا صوبہ ہے، تو یہاں پر اگر لوگ نکلیں گے تو پھر وہ جائے جلے جتھاں باہ بھرے سرائکی میں کہتے ہیں،
تو پھر تپش تو محسوس پھر ہوتی ہے نا جب پنجاب نکلتا ہے، تو پنجاب نہیں نکلتا تو تپش محسوس نہیں ہوتی. تیرا میں کیا ہو رہا ہے، خزدار میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، دادو میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ کراچی کا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر کراچی بند کر دیا جائے تو، کراچی بند ہو تو پھر فرق پڑتا ہے، ادروائز نہیں پڑتا. تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی فیل کے ساتھ چلتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہ پنجاب کیا فیل کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو اگر نواز شریف صاحب کی جگہ بنایا گیا تو پنجاب پر فوکس کروایا گیا عمران خان صاحب کا کہ جی آپ نے پنجاب پورا کا پورا اس پہ آپ نے زور لگانا ہے. کئی سال عمران خان صاحب جو ہے وہ 2011 کے بعد 2018 تک بلا ناغہ ہر ہفتے پنجاب میں کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے ہوتے تھے، اور سندھ جاتے تھے تو یہ کہہ کر کہ جی مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ میں سندھ پر توجہ دوں، میں اگلی بار سندھ پر توجہ دوں گا. تو یہ اس طرح کی باتیں. تو پنجاب اگر نکلے گا تو تحریک 5 اگست کی عمران خان صاحب کی شاید کوئی مول پا جائے، ورنہ نہیں. کے پی کے کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کے پی کے میں ہر طرف سے راستے بند کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. راستے کہاں سے بند کرنے ہیں جی؟ سوابی موٹر وے، پشاور سے موٹر وے، ہزارہ ریجن میں جو مارگلا کی طرف سڑکیں آتی ہے وہ موٹر وے بند کرنی ہے جی. کرک سی پیک بند کرنا ہے، اور خیبر ایجنسی میں تورخم کو بند کرنا ہے، اور صبح سے شام تک یہ سڑکیں بند کرنی ہے. ٹھیک ہے، بند کر لیں گے، کیا ہو جائے گا. اصل جو عمران ریاض کو میں نے کئی بار سنا پچھلے دنوں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اوریجنل عمران خان کا پلان ہے کہ 5 اگست کو کیا کرنا ہے، یہ تحریک کیسے چلانی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کام کرے کہ نہ ریل چلے، نہ روڈ چلے، نہ موٹر وے چلے، نہ جہاز چلے، سارا کچھ بند کر دیں. یہ پیک ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں. تو اب اس میں باقی تو مجھے نہیں پتا کہ باقی ملک میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. کے پی کے میں پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کوئی سارا کچھ کر سکے، سرکار اپنی، پولیس اپنی، تو کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ اصل بات تو یہ ہے خیبر پختونخوا کو پنجاب سے ملانے والے یا بلوچستان سے ملانے والے راستے آپ بے شک بند کر دیں، 1 سال کے لیے بند کر دیں. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان کے پی کے کا ہوگا، کے پی کے لوگوں کا ہوگا جو یہاں روزی روٹی کمانے آتے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں. نقصان کے پی کے ان کسانوں کا ہوگا، ان باغبانوں کا ہوگا جو اپنے پھل فروٹ جو ہے وہ بیچنے آتے ہیں یہاں پر، جن کی ٹرکیں آتی ہیں. وہ 2 دن اگر بند ہو جائے تو ان کا تو خراب ہو جاتا ہے پھل، تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے. کے پی کے لوگ وہ خود ہی کھلوا لیں گے سڑک، اور گندم یہاں سے جاتی ہے، آٹا یہاں سے جاتا ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا ایک ہے کہ جی کے پی کے سے راستے بند. ایک دن راستے بند کرنے سے شاید زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پڑا بھی تو وہاں پی ٹی آئی کے اپنے ان کے لیے نیگیٹو فرق پڑے گا. تو یہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی بات کہ جی اس طرح کی کوئی تحریک چلنے جا رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی آج عمران خان صاحب کی ضمانت کی اپیل تھی، اور اپیل جو ہے وہ جمع کروائی تھی سلمان صفدر نے آن لائن، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی. اور سلمان صفدر جب عدالت لگی تو چیف جسٹس صاحب نے، سلمان کمار راجہ صاحب اندر گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں 1 ہفتے کے لیے چاہتا ہوں کہ التوا دے، ملتوی کر دیں سماعت، اور اس کے لیے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا ان کو بھی نوٹس کر دیں. تو بتایا گیا کہ جی سلمان صفدر جو ہے وہ تو چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، معمول کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں سال کی تعطیلات، تو اس کے لیے وہ نکلے ہوئے گئے ہوئے، اور ان کی چھٹی کی درخواست آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا کام ان کے، سلمان اکرم راجہ بہت بڑے وکیل ہیں. اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، میں سن رہا تھا عمران وسیم بڑے اچھے کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی چھٹی کی درخواست کے علاوہ کوئی وکالت نامہ اور تھا ہی نہیں. اب سلمان صفدر چھٹی پر ہیں، اچانک کوئی اور وکیل آ جائے کہ جی میں نے سلمان صفدر کی جگہ آنا ہے، تو اس کو وکالت نامہ تو دینا پڑے گا نا عمران خان صاحب کا. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان نے کہا تھا کہ جی ہم نے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ ہم نے جیل انتظامیہ کو پابند بنائیں کہ ارجنٹ میٹر ہے عمران خان صاحب کی، ہم نے اپیل دائر کرنی ہے، یہ 9 کے کیسز میں جو ان کی ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں نا، اس حوالے سے اپیل دائر کرنی ہے ضمانت مسترد ہونے کے خلاف. تو ان کا جو پاور آف اٹارنی ہے اس پر دستخط کروا کے ہمیں فوری دے دیں تاکہ ہم آگے اپنے وکیل جو ہے وہ وکیل جو ہے سامنے لا سکیں. تو اب وہ ایک وکیل جو تھے وہ چھٹی پہ چلے گئے، اور آن لائن اب آپ نے اپیل دائر کی ہے تو آن لائن اپیل جو ہے وہ فوری لگتی ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا کہ وہ ایز سون ایز پاسبل عدالت اس کی سماعت کر لیتی ہے.
اچانک سلمان اکرم راجہ صاحب گئے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کے جو مرکزی کونسل ہیں وہ تو خود اپلائی کر کے گئے ہیں چھٹی پر، اور ان کی اپنی درخواست آئی ہوئی ہے التوا کی کہ کیس نہ لگائیں، ملتوی کر دیں۔ تو انہوں نے پھر 12 اگست تک کے لیے چیف جسٹس صاحب نے سماعت ملتوی کر دی، اور ساتھ ساتھ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو یہ پابند کیا کہ جی آپ نے بھی آنا ہے۔ نہ نوٹس جاری کیے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے، اور نہ ان کی 1 ہفتے کی بات مانی۔ اب باہر آ کر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ کو کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو وہاں پر بات کرنے کی کوشش کی، مجھے تو چیف جسٹس نے سنا ہی نہیں، عدالت نے مجھے سنا ہی نہیں۔ اور علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے سماعت مکمل کر کے 12 اگست کی تاریخ دے دی گئی۔ اب معاملہ ہے اپیل کا، ضمانت کی، ظاہر ارجنٹ میٹر آتا ہے، ہوتا ہے بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے، بھی آپ کو اگر ضمانت چاہیے تو پھر اچھا علیمہ خانم پھر یہ الزام ججوں پر لگا رہی کہ ان کو تو پتہ ہوگا کہ سلمان صفدر جو ہے چھٹی پر ہے، اس لیے انہوں نے فوراً اپنا اپیل جو ہے نا فکس کر دی، لگا دی آج کے لیے۔ اگر پتہ نہ ہوتا تو وہ شاید یہ نہ کرتے۔ تو بھائی ان کو پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کو تو پتہ تھا نا کہ سلمان صفدر نہیں ہے، تو آپ اس سے پہلے تیاری کر کے جاتے، وکالت نامے کے ساتھ جاتے۔ پاور آف اٹرنی تو آپ کے پاس تھا، پتہ نہیں اب کیا لے کر گئے تھے کیا نہیں لے کر گئے تھے، لیکن بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مقدمات آگے بڑھیں، کوئی اپیلیں، کوئی سماعتیں، کیونکہ جو توشہ خانہ 2 کا معاملہ ہے، اب توشہ خانہ 2 ایک اسپیشل کورٹ چلا رہی ہے، شاہ رخ ارجمن صاحب چلا رہے ہیں، جج ہیں اسپیشل کورٹ۔ اب توشہ خانہ 2 کی گزشتہ سماعت پر بھی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی پیش نہیں ہوئے۔ اس سماعت پر 3 گھنٹے جج انتظار کرتا رہا، وکیل کو باہر جو ہے وکیل حسین صاحب ان کو باہر، حسین مفتی صاحب ان کو باہر بٹھائے رکھا علیمہ بی بی نے۔ انہوں نے کہا کہ اندر نہیں جانا، جب تک فیملی کو نہیں جانے دیتے آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ نہیں گئے، اور پھر سماعت بغیر اسی کے جو ہے وہ ملتوی ہو گئی کل تک کے لیے، 29 جولائی تک کے لیے۔ اب 27 کو بھی یہی ہوا تھا، آج بھی یہی ہوا، یعنی کل بھی یہی ہوا تھا، آج بھی یہی ہوا، اور کل بھی یہی کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کروشل ٹائم ہے پی ٹی آئی کے لیے، جس طرح میں نے گزارش کی نا 5 اگست کی، کہ اب 5 اگست کے لیے عمران خان صاحب کا پیغام ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ علیمہ خانم تو کہتی ہے عمران خان نے آپ کو پیغام دے دیا ہوا ہے۔ آج جو صحافیوں سے بات کری تو انہوں نے کہا جی ہم تو تحریک کا حصہ ہیں، تحریک تو پارٹی نے چلانی ہے۔ سوال ہو رہے تھے کہ جی آپ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا پلاننگ تو پارٹی نے کرنی ہے، ہم تو صرف اور صرف حصہ بنیں گے۔ قاسم اور سلیمان کی بات انہوں نے کہا کہ جی وہ آنا چاہتے ہیں، وہ آئیں گے، بالکل آئیں گے، اور باپ سے ابھی صرف باپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں وہ، اور اس کے لیے ہم نے عدالت میں درخواست دی ہے۔ اس مدعے پر بھی میں آتا ہوں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ 5 اگست کے لیے عمران خان صاحب کا پیغام آنا اس وقت پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے ضروری ہے، اور یہ سارا کچھ ریاست بھی چاہتی ہے، شاید حکومت بھی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہ ہوں۔ تو ایک موقع جو ملاقات کا وکیل کے ذریعے بنتا تھا وہ، اور آج فیملی کی ملاقات کا دن بھی تھا، تو جب تک میں اب سے بات کروں اب تک تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جو بنتا تھا تو وہ تو ضائع کر دیا۔ عدالت میں جب جا کر مل سکتے تھے عمران خان صاحب سے ان کے وکیل، تو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ کوئی پیغام وکیل کے ذریعے بھی آتا ہے، پھر وہ پیغام خاموشی کے ساتھ چلا جاتا ہے جبران الیاس کے پاس، اور وہ پھر ٹویٹر بن کر آ جاتا ہے ایکس پر ایک بیان کی صورت میں، تو وہ موقع بھی انہوں نے ضائع کر دیا۔ اب یہ ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر نہ آئے، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پھر وہ ہاتھ اپنوں کا بھی ہے، کچھ آستینوں میں خنجر لیے کوئی چھپ پھر رہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ ہو سکتا ہے پیچھے مڑ کے عمران خان صاحب پھر کہے یوٹیوب روٹس کبھی کسی وقت، کیونکہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پارٹی تحریک چلانے کو تیار نہیں، وکیل کیس چلانے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ کیا حکمت عملی ہے؟ فرض کر لیں کہ توشہ خانہ 2 میں یہ پیش نہ ہونے کا جو طریقہ یہ اختیار کیے رکھیں گے، تو کیا عدالت نے اگر سزا سنانی ہوگی تو عدالت سزا نہیں سنائے گی؟ توشہ خانہ جو 1 تھا، جو پہلا توشہ خانہ 5 اگست کو جس میں سزا سنائی گئی تھی، جس میں گرفتار ہو کر عمران خان صاحب جیل چلے گئے تھے 9 مئی کی واردات کے بعد، تو اس میں بھی تو عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تھے۔
اس کی پیشی سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، 14 اور 15 مارچ جیسی واردات کی تھی. عدالتی اریسٹ وارنٹ تھا، اس اریسٹ وارنٹ کے اوپر انہوں نے پیٹرول بم پھینکوائے تھے، بندوقیں چلوائی تھیں اس کے اوپر، اور وہ کنچے اور پتھراؤ اور پولیس کی گاڑیاں جلائی تھیں، سر پھاڑے تھے پولیس والوں کے، آپ کو یاد ہوگا. تو بچ سکے تھے کیا؟ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی عدالت ہے اس سے، اگر آپ ابھی جیل میں پڑے ہی ہیں نا ابھی، تو آپ چھوٹی عدالت سے اگر ان کو وہاں تعاون کریں، جا کر آپ جیل میں تو پڑے. چھوٹی عدالت جو ہے وہ اگر کوئی فیصلہ سنا دیتی ہے تو اس نے لامولا اپیل میں جانا ہے بڑی عدالت میں، جیسے سائفر، جیسے عدت میں نکاح کا کیس. تو بڑی عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو بڑی عدالت میں 1 2 3 ماہ میں وہ آپ کی اپیل لگ جائے گی، اور کوئی نہ کوئی ریلیف آپ کو مل جاتا ہے، اور مل گیا تھا، ماضی میں ملا ہے. تو ابھی خود ہی ان مقدمات کو ڈیلے کروا رہے ہیں، مسلسل ڈیلے کروا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لمبے عرصے کے لیے عمران خان باہر نہ آئے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی نا ایک کیفیت عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. قاسم خان اور سلیمان خان کی جو واپسی ہے کچھ دن پہلے، یہ 26 کی سٹوری ہے صالح ظافر صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا روک دیا ہے جمائمہ نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے، کیونکہ وہ اپنی جو نندیں تھیں دونوں تینوں، اور خاص طور پر علیمہ کا ذکر ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ گھر کے معاملات ہیں ان کے، کہ وہ نند اور بھاوج کا معاملہ اس دوران بھی چل رہا ہوتا تھا. تو ان کے اوپر الزام تھا علیمہ خان کے اوپر، اسے سٹوری میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس نے گھر اجاڑ دیا تھا، بسنے نہیں دیا تھا اپنی بھابھی کو. تو وہ یہ سمجھتی ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ کہ اگر ان کے بچے پاکستان گئے تو اسٹیبلشمنٹ سے کم اپنی پھپھوؤں سے ان کو زیادہ خطرہ ہے. میرا نہیں خیال کچھ ایسا ہوگا، لیکن اتنا اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. مطلب آج کی جو صورتحال، آج کے جو مقدمات کی آپ حالت دیکھیں نا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. اب وہ علیمہ خانم صاحبہ نے اب ایک کیٹیگورک میسج دیا کہ نہیں، بچے سیاست کے لیے نہیں آ رہے، بچے صرف باپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور دھمکیوں شمکیوں پر بھی انہوں نے بات کی کہ رانا ثناءاللہ کی دھمکیوں کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اب حماد اظہر صاحب جو ہے وہ، ان کے والد میاں محمد اظہر صاحب، ان کے انتقال کے بعد وہ مفروری ختم کر کے منظر پر آئے، باپ کو لحد میں اتارا، اس کے بعد تعزیتیں وصول کر رہے ہیں بیٹھے. انہوں نے ایک تصویر شیئر کی، انہوں نے کہا کہ جی پولیس کے ڈالے آئے چند گھنٹے پہلے، اور اب پولیس موٹر سائیکل پر پولیس والے آئے اور ہمارے ملازموں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. اب حماد اظہر صاحب کو اخلاقی اور قانونی طور پر جتنا ریلیف مل سکتا تھا مفروری کی وجہ سے، وہ مل چکا ہوا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کسی پولیٹیکل بندے کو جیل میں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر مقدمہ ہے، اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ وہ مفرور ہیں عدالتوں سے، تو ان کی گرفتاری تو پولیس کا فرض ہے. وہ پولیس اب جو تھانے کی پولیس ہے، جہاں مقدمات ہیں، وہ تو گرفتار کرے گی، ورنہ عدالت پولیس کی ایسی تیسی پھیر دے گی. تو وہ گرفتاری تو ونس ان کی ہونی ہے. اب حماد اظہر صاحب جو ہے وہ بجائے یہ تصویریں شیئر کرنے کے جی پولیس والے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، وہ تو اگر لیگلی اسپیکنگ، میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا، لیگلی اگر آپ دیکھیں تو وہ پولیس والوں کا رائٹ تھا کہ اندر دروازہ کھٹکھٹا کر جا کر کہتے اندر مفرور بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو پکڑ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو حماد اظہر کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر کسی عدالت سے رجوع کرے، حفاظتی ضمانت لے کر پھر وہ پیش ہوں متعلقہ عدالتوں میں کہ جی میں سرنڈر کر رہا ہوں اور یہ میری ضمانت کی درخواست ہے، تو ریلیف مل جائے گا. نہیں ملے گا تو حماد اظہر اعلان کر چکے ہیں کہ پھر میں سامنا کروں گا، تو پھر سامنا کریں. مطلب اس وقت ان کے گھر کے باہر پولیس کا منڈلانا کوئی غیر قانونی نہیں ہے، وہ کوئی اتنی بری حرکت نہیں ہے، کیونکہ حماد اظہر صاحب بہرحال خود بھی مانتے ہیں. انہوں نے خود جو ٹویٹ کیا تھا باپ کے سوئم کے بعد، کلوں کے بعد، کہ جی اب میں ادھر ہی رہوں گا، میں اکیلا ہوں، ماں کا سہارا بننا ہے، میں نے بچوں کو دیکھنا ہے، میں نے سارے معاملات دیکھنے ہیں، تو میں اب بھاگوں گا نہیں، میں سامنا کروں گا، یعنی سرنڈر کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا. تو بہتر ہے کہ وقت ہے کہ وہ کر لیں تاکہ اس طرح کی صورتحال سے بچ جائیں. اور حکومت کو اور پولیس کو اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اگر وہ تعاون کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.